السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے برج دلو، ستارہ زحل اور یورنس۔ ٹھیک ہے، اس کو دو لگتے ہیں ستارے، یورنس بھی اور زحل بھی، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے 21 جنوری تا 19 فروری تک، اور جن کے نام کے حروف ہوں گے سین، شین، سے، صاد۔ اگر آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو آپ اس اپنی دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مہینہ ہے نا آپ کا، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں میں کیا کہتے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں، پیسہ لگانا چاہتے ہیں، یا تو وہ یہ ماہ آپ کو بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، بس اس میں خرچے نظر آ رہے ہیں مجھے، اور آپ کے خلاف معمول جو ہے نا آپ زائد مہمان آ سکتے ہیں آپ کے گھر کے اندر، دوستی یاری میں زیادہ پیسہ لگ سکتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، اور جو بھی کام کرنا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے مشورہ کر کے کریں، اور یہ مہینہ بے حد مصروف رہے گا، لہٰذا اس کیا کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کورس والے ہیں جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، ان کے بچے کسی بھی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں یا کسی ایسی حرکت کی طرف جا سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو خصوصاً خیال رکھیں۔ اور گھر میں اگر کوئی آپ کے فالتو چیزیں ہیں وہ اس مہینے نکالیں آپ، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہو رہی ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ہم ڈمپ کر دیتے ہیں۔ یہ زحل والوں کی عادت ہوتی ہے، جن کا ستارہ زحل اور یورنس ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس کو پڑا رکھتے ہیں، تو اس سے بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو دے دینا چاہیے، کسی کو کام میں آ جائے یا کہ جو بھی ہے وہ اس مہینے میں آپ کو کرنا چاہیے۔ اور باقی جو ہے ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں۔ 19 تاریخ کو زہرہ اور نیپچون کی تجدید ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں ایسے خیالات جنم لیں گے کسی طرح دوسرے لوگوں کے فائدہ اٹھایا جائے، مثلا کہ آپ اپنے ہی بارے میں سوچیں گے کہ میں لوگوں سے فائدہ لوں۔ کوئی بات نہیں، جتنا اللہ نے لکھا ہے آپ لیں۔ ذہن میں بے شمار خیالات سوچیں گے اور ایسا کام کرنے کی طرف آپ کو لگائیں گے جس میں خوشامدانہ طریقہ اپنانا ہو۔ مثلا لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو سبز باغ دکھائیں گے، یا خوش آمدی کے لحاظ سے آپ سے پیسے یا کوئی چیز ایسی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کو نقصان دے گی۔ گھریلو اور خاندانی معاملات پر خوش قسمتی اور موافق اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر حال ہی میں کوئی زبردست تبدیلی ہوئی ہے یا والدین اور بچوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو یا تنازع ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ اس مہینے میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہو رہا تو اپنے بچوں سے بات کریں، ان سے جسے کہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کریں، اور جو بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، دل والے، ان کو چاہیے اپنے ماں باپ سے صلح کرے۔ ماں باپ سے کسی بھی حال میں ناراض نہیں رہ سکتے، یہ قطعاً جسے کہتے ہیں نا بہت سخت گناہ ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ حق پہ ہیں یا یہ ہے، والدین جیسے بھی ہوتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں، اور ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے، ہماری پوچھ گچھ ہے۔ تو میں دل والوں کو یہ کہوں گا کہ مصلحت سے کام لیں، ان سے ایکسکیوز کریں اگر کوئی بات ایسی چل رہی ہے۔ اچھا، مریخ ذاچے کے تیسرے گھر میں سارا ماہ موجود رہے گا، لہٰذا کاروباری معاملات جو لوگ کرتے ہیں اور تمام امور تجارتی وہ تھوڑے سست رہیں گے، آستہ ہوں گے، ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا سست رہیں گے، تو اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں۔ اور اگر آپ لوگ کوئی مشینری خریدنا چاہ رہے ہیں یا انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے تاریخ جو ہے 16 اور 30 تاریخ آپ کے لیے خاص طور پہ غیر موافق ہوگی۔ ہاں، لہٰذا ان دنوں میں محتاط کا کام کرنا، محتاط رہنا چاہیے آپ کو، ہر چیز سے کچھ بھی نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ گاڑی جو ہے نا بہت آہستہ چلائیے گا۔ مریخ جب اس طرح آتا ہے تو یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل، بائک، آپ چلتے چلتے سلپ ہو سکتے ہیں، تو گاڑی کو پلیز آہستہ چلائیں اور اپنا خیال رکھیں۔ بلکہ اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جب ایسی کوئی بھی چیز آپ کسی کے بھی منہ سے سنیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا حفیظ ہو یا سلام ہو، اس کو پڑھتے ہوئے نکلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان ستاروں کے اثر کو زائل کرے گی، اور اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ ایکسیڈنٹ سے اور تمام چیزوں سے بچ جائیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔